مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ اس قسم میں ہم تھکن پہ قابو پا کر ڈپریشن سے نجات کے طریقے بیان کریں گے۔ یاد رہے ڈپریشن اور اسٹریس کی اہم وجہ تھکن بھی ہے۔ اس زمین میں چند اہم ورزشیں بھی نفسیات دان ڈیل کارنیگی نے بیان کی ہیں۔ سادہ مشقیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی، خاص طور پہ بلی کی طرح آرام کرنے کا طریقہ، اور اس طرح سے آپ ڈپریشن سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ سامعین کرام، ہمارا دماغ کام کے 8 بلکہ 12 گھنٹوں کے بعد بھی اتنی ہی تیزی سے اپنے فرائض سر انجام دے سکتا ہے جتنا کہ آغاز کے وقت۔ دماغ سراسر انتھک ہے، وہ محنت کے لیے ہی تخلیق کیا گیا ہے، پھر آپ تھک کیوں جاتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ماہر امراض النفس کا دعویٰ ہے کہ ہماری تھکان زیادہ تر ہمارے دماغی اور جذباتی رویے کے تابع ہوتی ہے۔ انگلستان کا ایک ماہر النفس ہیٹ فیلڈ اپنے کتاب قوت کی نفسیات میں کہتا ہے، ہماری تھکان کے سوتے زیادہ تر ہماری ذہنی سرچشموں سے پھوٹتے ہیں۔ در حقیقت خالص جسمانی سرچشموں کا وجود شاذ ہی ملتا ہے۔ تندرست کاہل وجود مزدور کی تھکان 100% نفسیاتی فیکٹرز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان اعمال سے ہمارا مطلب جذباتی اعمال سے ہے۔ کس قسم کے جذباتی اعمال کاہل مزدور کو تھکا دیتے ہیں؟ مسرت، اطمینان، قناعت؟ نہیں، کبھی نہیں۔ بوریت، خفگی، بیکاری، عجلت، تشویش، پریشانی، بددلی، یہ ہیں جذباتی اعمال جو نشستہ مزدور کو زکام اور نزلے کا شکار بنا دیتے ہیں۔ یعنی نزلہ و زکام بھی ڈپریشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اس کی قوت پیداوار کو گھٹا دیتے ہیں اور اسے اعصابی سردرد کے ساتھ گھر بھیج دیتے ہیں۔ جی ہاں، ہم تھک جاتے ہیں کیونکہ ہمارے جذبات و احساسات ہمارے جسم کے اندر جذباتی کشمکش اور اعصابی تناؤ پیدا کر دیتے ہیں۔ تھکان کی 3 بڑی وجوہات ہوتی ہیں: پریشانی، اعصابی کشمکش اور جذباتی مد و جزر کی لہریں۔ خاص طور پہ اس وقت جب جسمانی یا دماغی کام تھکان کا سبب معلوم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، کھچے ہوئے پٹھے ہی کام کرنے والے پٹھے ہوتے ہیں۔ انہیں سکون پہنچائیں اور اہم فرائض کے لیے قوت بچائیے۔ اس اعصابی تھکان کا علاج کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ آرام، آرام اور آرام۔ کام کرتے وقت آرام کرنا سیکھیے۔ محض آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے، ہم آپ کی آنکھوں سے شروع کرتے ہیں۔ اس پیرے کو پڑھیے۔ جب آپ سرے پہ پہنچ جائیں، اپنی آنکھیں بند کر لیجیے اور خاموشی سے انہیں کہیے، چلو چلو، کھچے کھچے مت رہو، تیوریاں مت چڑھاؤ، چلو چلو۔ ان الفاظ کو 1 منٹ تک بار بار آہستہ آہستہ دہرائیے اور اپنے آپ سے کہیے، اپنی آنکھوں سے کہیے، اپنے پٹھوں سے کہیے کہ آرام کریں، آرام کریں، آرام کریں۔ ہمارا سب سے اہم عضو آنکھ ہوتا ہے، اس پر آپ کو خاص توجہ دینی چاہیے۔ شکاگو یونیورسٹی کے ڈاکٹر ایڈمنڈ جیکبسن نے آنکھ کی اہمیت پر اس حد تک زور دیا ہے کہ اگر آپ آنکھ کے پٹھوں کو مکمل طور پہ آرام پہنچا سکیں تو آپ اپنی ساری مشکلات بھول سکتے ہیں۔ اعصابی کشیدگی کو سکون پہنچانے میں آنکھوں کو اس لیے اتنی اہمیت حاصل ہے کیونکہ جتنی اعصابی قوتیں ہمارا سارا جسم خرچ کرتا ہے، اس کا 1/4 حصہ اکیلی آنکھ صرف کر ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بالکل صحیح نظر رکھنے والے بھی اکثر لوگ آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آنکھوں پہ دباؤ ڈالنے کی وجہ سے۔ آپ کو خود کو مسلی ہوئی ہلکی پھلکی جراب کی طرح سے سمجھنا چاہیے اور محسوس کرنا چاہیے۔ یہ ایک ٹیکنیک ہے، اسی طرح کی ٹیکنیک ہے جیسے بلی اپنے آپ کو بالکل ہلکا پھلکا لگتی ہے، کیجول لگتی ہے۔ خود کو چھلانگیں لگانا، کلابازیاں کھانا بچوں کی طرح اور ہلکی پھلکی جراب کی طرح محسوس کرنے سے آپ آرام و سکون پا سکیں گے۔ آرام و سکون کے متعلق سوچیے، پھر اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے کے اعصاب کے آرام کے متعلق سوچتے ہوئے شروع کیجیے اور بار بار اپنے آپ سے کہیے، چلو چلو اور آرام کرو۔ قوت کو اپنے چہرے کے اعصاب سے اور اپنے جسم کے مرکز کی طرف بہتی ہوئی محسوس کیجیے اور اپنے آپ کو بچے کی طرح کھچاؤ سے آزاد خیال کیجیے۔ تنہائی کے لمحات میں آرام کیجیے، اپنے جسم کو پرانی جراب کی طرح ڈھیلا چھوڑ دیجیے اور بلی کی طرح آرام کرنا سیکھیے۔ جہاں تک ممکن ہو آرام دہ حالت میں رہیے۔ یاد رکھیے کہ کھچا ہوا جسم کندھوں میں درد اور اعصابی تھکان پیدا کرتا ہے۔ جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیجیے
روزانہ 4-5 مرتبہ اپنا محاسبہ کیجیے اور اپنے آپ سے کہیے کیا میں اپنے کام کو حقیقت سے زیادہ مشکل بنا رہا ہوں؟ میں جو کام کر رہا ہوں کیا اس میں وہ اعصاب بھی استعمال کر رہا ہوں جن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ اس سے آپ کو آرام کی عادت اختیار کرنے میں مدد ملے گی۔ ماہر نفسیات مسٹر ڈیوڈ ہیرلڈ فنک کے الفاظ ہیں، جو لوگ نفسیات کو اچھی طرح جانتے ہیں ان کے لیے ایک عادت 2 عادتوں سے زیادہ عزیز اور قیمتی ہے۔ دن ختم ہونے کے بعد پھر اپنا محاسبہ کیجیے اور اپنے آپ سے پوچھیے میں کس قدر تھکا ہوا ہوں۔ اگر میں تھک گیا ہوں تو اس کی وجہ وہ دماغی کام نہیں جو میں نے کیا، بلکہ وہ اسلوب ہے جسے میں نے کام کرنے میں اختیار کیا۔ ڈینیل ڈبلیو جوسلین کہتا ہے، دن ختم ہونے کے بعد میں اپنی کارروائی کا جائزہ لیتا ہوں، لیکن اس چیز سے نہیں کہ میں کس قدر تھک گیا ہوں، بلکہ اس چیز سے کہ میں کس قدر نہیں تھکا۔ آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ دن ختم ہونے پہ جب میں خاص طور پہ تھکان محسوس کرتا ہوں یا جب میرا چڑچڑاپن ثابت کرتا ہے کہ میرے اعصاب تھک چکے ہیں، تو مجھے لا محالہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تھکان مقدار اور کمیت دونوں اعتبار سے بیکار گئی ہے۔ اگر ہر شخص اس سبق کو سیکھ لے تو کھنچاؤ اور اعصابی کشمکش کی وجہ سے وقوع پذیر ہونے والی اموات کی شرح رفتار راتوں رات ختم ہو جائے گی، اور پھر پریشانی اور تھکان کے ستائے ہوئے لوگ ہمارے پاگل خانوں، دارالمعذورین اور صحت افزا مقامات پر نہیں آئیں گے۔ یعنی آرام کرنا سیکھیے، چاہے کتنی مصروفیات ہوں، تھوڑا سا ٹائم لے کے اپنے اعصاب کو ڈھیلے چھوڑیں اور ہر 3-4 گھنٹے بعد یہ ایکسرسائز کریں کہ خود کو آرام کی طرف مائل کریں، سکون کی طرف مائل کریں، تاکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ دوسری طرف نہ بھٹکے، ڈپریشن کی طرف نہ جائے اور آپ سکون اور اطمینان محسوس کریں۔ اس کی وجہ سے آپ کی یکسوئی کی طاقت بھی بڑھے گی اور آپ کے اپنے کام میں بار بار مزید فوکس کی وجہ سے مزید بہتری آئے گی۔ سامعین کرام، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے۔